وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر انتظام سالانہ امتحان کا انعقاد الجامعہ الاسلامہ الفاروقیہ 1 شاکس میں کیا گیا ہے۔ اس امتحان میں ضلع خیبر کے مختلف مدارس سے تقریباً 212 طلبہ شریک ہو رہے ہیں۔ امتحانی عمل 6 دن تک جاری رہے گا، جس کی نگرانی مولانا مفتی خبیب الرحمان اور نگران عملہ کر رہا ہے۔ جامعہ اسلامیہ فاروقیہ 1 نے اپنی اعلیٰ انتظامی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے امسال بھی مثالی انتظامات کیے ہیں۔ جامعہ کے صدر دروازے پر امتحان دینے والے طلبہ کے لیے جامع ہدایات اور دی جانے والی سہولیات کا تفصیلی نقشہ آویزاں ہے۔ جامعہ کی طرف سے طلبہ اور امتحانی عملہ کو دی جانے والی سہولیات میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات، وسیع کار پارکنگ، دور دراز سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور عملے کے لیے قیام و طعام کا عمدہ انتظام، طبی سہولیات کی فراہمی، فوٹو سٹیٹ پرنٹ اور انٹرنیٹ کی سہولت، معذور طلبہ کے لیے وہیل چیئر اور معاون کا انتظام، اور تمام امتحانی عمل کی نگرانی کے لیے جدید ترین CCTV کیمروں کا نظام موجود ہے۔ طلبہ کو مرحلہ وار جامعہ میں داخل ہونے سے لے کر واپس جانے تک کی واضح ہدایات دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں طلبہ کرام جامعہ میں داخل ہوتے ہیں تو حکومت کی طرف سے تعینات کردہ پولیس فورس امیدواروں کی جامع تلاشی لیتی ہے اور رول نمبر سلپ چیک کرتی ہے۔ اس کے بعد طلبہ اپنی موٹر سائیکل اگاڑی جامعہ کی مخصوص پارکنگ میں کھڑی کرتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں طلبہ کی انٹری وفاق المدارس کی جانب سے مہیا کردہ لسٹ کے مطابق چیک کی جاتی ہے۔ جن طلبہ کا ریکارڈ نہیں ہوتا انہیں واپس کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی غیر متعلقہ شخص امتحانی ہال میں داخل نہ ہو سکے۔ تیسرے مرحلے میں جامعہ کی اپنی سیکیورٹی فورس طلبہ کی مزید تلاشی لیتی ہے اور رول نمبر سلپ دوبارہ چیک کرتی ہے۔ ہر مرحلے پر معاون امیدوار طلبہ کی رہنمائی اور معاونت کرتے ہیں۔ کلیکشن پوائنٹ پر طلبہ سے اضافی سامان جیسے کہ موبائل فون وغیرہ جمع کر لیا جاتا ہے، جو پرچہ ختم ہونے پر ٹوکن دکھا کر واپس کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انٹری سٹاف امیدوار کا رول نمبر پرچے کے حساب سے چیک کرتا ہے کہ آیا اس امیدوار کا اسی حال میں آج پرچہ ہے یا نہیں۔ پھر امیدوار نقشے کے مطابق اپنے رول نمبر کے مطابق اپنی مخصوص جگہ پر جاتا ہے۔ امتحانی ہال میں چادر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا یہ بھی جمع کرائی جاتی ہے۔ امتحانی ہال میں ہر طالب علم کے لیے صاف پانی کی بوتل فراہم کی جاتی ہے۔ پرچے کے اختتام پر امیدواروں کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام جامعہ کے نیو کیمپس کے میس میں کیا جاتا ہے۔ جامعہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی ان سہولیات کو وفاق المدارس العربیہ کے صوبائی ناظم جناب مولانا حسین احمد صاحب نے بہت سراہا اور اسے وفاق کے لیے ایک رول ماڈل قرار دیا۔ امتحانی مرکز کے دورے کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامات بہترین ہیں اور دیگر مراکز کے لیے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ہمیشہ یہ ادارہ سالانہ امتحانات کے اندر سینٹر رہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کے امتحان کے موقع پر باہر سے دوسرے مدارس کے آنے والے طلباء اور اسی طرح امتحانی عملے کے لیے یہاں پر جو انتظامات ہیں وہ اتنے مثالی ہیں، وہ اتنے شاندار ہیں اور اتنے اعلیٰ ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کے کسی اور ادارے کے اندر اس طرح کے مثالی انتظامات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ضلع خیبر کے مسال جناب مفتی زر محمد صاحب نے بھی امتحانی ہال کا دورہ کیا اور اپنے تاثرات میں انتظامی کاوشوں کی تعریف کی۔ زمونږ چونکہ د وفاق المدارس العربیہ پاکستان 1447 2026 دویمه پرچه ده او علما مشران هغه زمونږ راځي، هغوی ګرځي مختلف مراکزو باندې چې کوم امتحاني حالونه دي هغوی وزټ کوي۔ زه هم په خپله په دې سلسله جامعه فاروقیه او شاکس هغوی ته راغلی یم۔ د دوی چې کله مونږ راځو الحمدلله د دوی چې کوم انتظامات دي په هر اعتبار سره دا قابل دید هم دي، قابل تقلید هم دي، او یقینا چې څوک هم راشي تاسو راشئ ویې ګورئ، یو انسان متاثره کیږي هم، مطمئن کیږي هم، او په دې کې زمونږ الحمدلله ټولو مدارسو ته او ټولو مسلمانانو له په دې کې یو ذمه داران چې کوم د مدارسو دي یو پیغام هم دی چې مونږ خپل مدارس او خپل ځایونه خپل ادارې دغه شان د هغې نظم و ضبط جوړ کړو، د هغې یو انتظام جوړ کړو، په هر لحاظ سره، صفایي لحاظ سره یې، منیجمنټ لحاظ سره یې. زه الحمدلله اوس حال ته لاړم، حال کې یو بهترین چې کوم د هغه نظام دی، د دې مدرسې چې کوم د انټري هغه سیسټم دی،
یو نظام دی یقینا سړي زړه خوشحاله شي. الله جل شانه د دغه اداره همیشه دپاره قایمه دایمه لري او د دې مدرسې چې کومه انتظامیه ده د دې محتمم صاحب دی حضرت مولانا جوهر صاحب دی او د دوی چې کوم دی هغه محتمم صاحب او مربي او شیخ حافظ فضل مالک صاحب د هغوی د دعاګانو اثر هم دی د هغوی هغه سوچ دی. الله جل شانه د دغه سوچ هغه ټولو ته موږ ته را نصیب کړي. جزاکم الله خیر.